بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ کل کوئٹہ گئے۔ وہاں پر جو مچھ کے شہداء تھے ہزارہ برادری کے، ان کے لواحقین کو انہوں نے طلب کیا اپنے دربار میں۔ میں طلب کا لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں روایت یہ ہے کہ جب کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو افسوس کرنے کے لیے، اسے پرسہ دینے کے لیے، اسے تعزیت کرنے کے لیے ان کے گھر جایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر الٹا رواج ہے کہ وزیر اعظم نے ایک جگہ پر قیام کیا، وہاں پر ان کو طلب کیا، اور وہاں پر بیٹھ کر جس طرح سے انہوں نے افسوس کا اظہار کیا وہ بڑا ہی قابل افسوس منظر ہے۔ آپ نے وہ فوٹیجز دیکھی ہوں گی، جس طرح سے خان صاحب جو ہیں وہ ایک مطلب انہوں نے کالی شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، کالا چشمہ لگایا ہوا ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے، جیسے وہ گاڈ فادر ہیں۔ اگر گاڈ فادر کی جو پرانی فلمیں ہیں وہ آپ نے دیکھی ہوں تو وہ اس طرح کا گیٹ اپ اس یعنی امریکہ کے جن سا اس میں ان کا نظر آتا ہے ان فلموں میں۔ اور اسی طرح جن سا انہوں نے ایک باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یار دیکھیں یہ بندے مرتے مرتے رہتے ہیں، مجھے تو پہلے سے پتا تھا، رپورٹس تھیں اور اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو ساتھ انہوں نے جو بڑی عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں خاصا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کا، کوئی سینس ان کی گفتگو میں مجھے تو کم از کم نظر نہیں آتی۔ اگر آپ کو کہیں نظر آئے تو پلیز مجھے ضرور اس بارے میں آگاہ کر دیجئے گا کمنٹس کے اندر، کہ خان صاحب نے مطلب کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اپنے شہداء کو دفن کر دیا، اور اب وہ یہ ایکچولی اپنی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ میں آپ کے پاس کیوں نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اب وزیر اعظم ہوں، اور میں جو ہے نا مطلب اب عام آدمی نہیں ہوں کہ میں یوں منہ اٹھا کے آ جاؤں، اور یہ کون گارنٹی کر سکتا ہے کہ کل کو پاکستان میں کہیں اور ایسا واقعہ نہیں ہوگا، تو پھر اس طرح تو باقی لوگ بھی مجھے بلیک میل کریں گے۔ مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ بھائی جی یہ تے روز دا کام ہے، ہن میں کتے کتے جاندہ پھراں گا۔ تو خان صاحب کے لیے عرض یہ ہے کہ خان صاحب آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، آپ کے نیچے بے تحاشا درجنوں ادارے ہیں جو سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں، پولیس ہے، آئی بی ہے، اور حساس ادارے بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ ان سے کام لیں۔ آپ تو کہا کرتے تھے کہ جی کہ اگر اوپر ٹیم لیڈر کپتان جو ہے نا اگر وہ ایماندار ہوگا، اگر وہ کمپیٹنٹ ہوگا تو نیچے کوئی بے ایمانی نہیں کر سکتا اور کوئی کام چوری نہیں کر سکتا۔ تو خان صاحب یہ اب کیا چکر ہے کہ جن کو آپ چور ڈکیت کہتے تھے انہوں نے دہشت گردی پہ قابو پا لیا تھا، اور اب جو ہے آپ آئے ہیں اور آپ آ کے کہتے ہیں جی میں گارنٹی نہیں کر سکتا۔ بھائی آئین گارنٹی کرتا ہے، انسانوں کی، شہریوں کی جان و مال عزت کی گارنٹی کرتا ہے آئین۔ آپ آئین کے اس آرٹیکل سے کیسے مکر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ بات نہ کریں۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ مجھے بلیک میل وہ کر رہے تھے، تو بلیک میل یہ بیچارے جو جن کے بچے مارے گئے ہیں، جن کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں رہا، وہ لاشیں ہیں، وہ آپ کو بلیک میل کر رہی تھی۔ بلیک میل اگر آپ کو کر رہا تھا، یا آپ بلیک میل ہو رہے تھے، یا آپ کسی نے کوشش کی، تو وہ ہیں جو آپ کے الائز ہیں، یعنی MWM والے، انہوں نے آپ کو پریشرائز کیا ہوگا، انہوں نے ان شہداء کے ورثہ کے آنسوؤں کو بیچنے کی کوشش کی ہوگی، اور انہوں نے بیچ بھی دیا ہوگا، کیونکہ یہ جو مولوی ہے چاہے وہ کسی مذہب فرقے کا ہو، ملا، وہ بڑا چلاک ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے کس طرح سے لوگوں کے جذبات کو ایکسپلائٹ کرنا ہے، اور انہوں نے بیچ دیا ہوگا۔ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ کام کر دیا ہو، یا انہوں نے نہ کیا ہو تو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں انہوں نے کسی نے کر دیا ہو، بہرحال وہ کر رہے تھے۔ یہ جو بیچارے معصوم اور مظلوم لوگ ہیں، یہ تو آپ سے دستے شفقت چاہ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں رو رہی ہیں، مائیں رو رہی ہیں، وہ آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے نہیں رو رہی تھی، وہ تو آپ کو بلا رہی تھی کہ آپ ہمارے حکمران ہیں، آئیں ہمارے سر پر دست شفقت رکھیں، ہمیں اس بات کا دلاسا دیں کہ جناب آپ کے جو بچے ہیں جو شہید ہو گئے ہیں، ان کو قتل کر دیا گیا ہے، تو میری حکومت ان کا بدلہ لے گی، جیسے آج آپ نے ان سے کیا۔ لیکن جس طرح سے آپ نے ان کو بلایا، اپنے دربار میں طلب کیا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے، اور اینک لگا کے آپ کبھی یوں منہ کر کے بات کر رہے ہیں، کبھی یوں منہ کر کے بات، یہ تعزیت والا انداز ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کو کوئی بالکل ان کی ایٹیچیوڈ سے نہیں لگتا۔
الفاظ تو چلے کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے ان کے غلط ہوں، لیکن ان کا ایٹیچیوڈ میں، ان کے چہرے پر، ان کی باڈی لینگویج میں کہیں سے نظر نہیں آ رہا تھا کہ انہیں افسوس ہے۔ وہ تو اس طرح تھے جیسے وہ فتح کر لیا، انہوں نے کو مارکا مار لیا ہے، اور مطلب جو 10 یا 11 جتنے بھی انسان جو ہیں وہ اس واقعے میں جان سے گئے، ان کو انہوں نے ہرا دیا، ان کی لاشوں کو ہرا دیا۔ تو لاشوں کو ہرا کے آپ فتح کا جھنڈا گاڑنے کے انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی عجیب سی صورتحال۔ مجھے تو آج ایک دفعہ پھر بڑی شرمندگی سی ہوئی، مطلب اس سینس میں کہ یار یہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے، اور انہوں نے بڑی وعدے کیے تھے، بڑے دعوے کیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا جناب ہم ایسی چیز لے کے آئیں گے 100 دن کے اندر جو انسان یہاں پر لوگ نوکریاں لینے آ جائیں گے باہر چھوڑ کے۔ تو باہروں تو ویسے لوگ آ رہے ہیں، لیکن اتنے انہوں نے نوکریاں مک گئی ہیں خاص طور تہاڈی پالیسی دی وجہ تو، اس کر کے بیچارے واپس آ رہے ہیں۔ اور یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ تو اگر آپ وہاں پہ گئے ہیں تو یار اور کچھ نہیں تو رونے والا منہ ہی بنا لو۔ بندہ کہتا ہے کہ چلو جی میں آپ کسی کا دکھ سن لیں، کسی کا دکھ سن لیں۔ یعنی ایسے حساس انسان بھی ہوتے ہیں کہ اگر فلم ڈرامے پتہ ہوتا ہے کہ فلم اور ڈرامہ چل رہا ہے اور وہ آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی جذباتی منظر آئے تو ہمارے جو ہیں حساس لوگ وہ بیچارے اس کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کو دکھ ہوتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن خان صاحب یعنی لائیو یہ فلم نہیں تھی، یہ ڈرامہ نہیں چل رہا تھا، یہ انسان تھے جیتے جاگتے، جن کے نوجوان بچوں کو قتل کیا گیا، ذبح کیا گیا، ہاتھ پیر باندھ کے کیا گیا، اور ان سے آپ اظہار افسوس اس انداز میں کر رہے تھے جیسے انہیں کہہ رہے ہوں کہ کوئی ایسی گل نہیں، تسی گھبراؤ نا، مسئلہ کوئی نہیں، میں دیکھ لاں گا، گھبراؤ نا، کر لینے۔ یعنی یہ سٹائل تھا خان صاحب کا۔ میں تو بڑا اس پر بڑا اپسیٹ ہوا، اور یقیناً ہر وہ انسان میں سمجھتا ہوں اپسیٹ ہوا ہوگا جس کے دل میں، سینے میں دل ہے اور اسے خوف خدا ہے کہ یار یہ کس قسم کی جو نا خان صاحب نے گفتگو کی۔ میں نے تھوڑا سا چیک کیا کہ یار اتنا نان سیریس ایٹیچیوڈ اس گورنمنٹ کا رہا۔ یعنی وہ زلفی بخاری صاحب گئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب آئیں گے تو آپ انہیں کیا فائدہ دیں گے، اور فوٹیجز آپ نے دیکھی ہوگی۔ اسی طرح سے جس طرح سے علی زیدی صاحب وہاں پر موجود تھے اور جس قسم کی وہ حرکتیں کر رہے تھے، قاسم سوری صاحب ڈپٹی سپیکر ہیں، جس طرح سے ان کا ایٹیچیوڈ تھا، تو میں نے کہا یار یہ دھرنے ایک دم ختم ہو گئے اور یہ کس طرح ہوا۔ تو میں نے چیک کیا تو وہ فائنلی وہی ہمارے کام آئے، انہی لوگوں کو اسی ادارے نے جو ہے نا اس معاملے کو ختم کروانے کی مجھے اطلاعات ملی، میرے ذرائع نے بتایا کہ پاک فوج نے جو سا انیشیٹو لیا، اور انہوں نے تھوڑا سا مطلب جس طرح، چونکہ کل ہوا یہ تھا کہ پرسوں رات کے سب طرف جو انسان انہوں نے اعلان کر دیا تھا دھرنے دینے کا پورے ملک میں، تو موٹر وے بھی بند ہو گئی، جی ٹی روڈ بھی بند ہو گئی، لاہور میں کم از کم 7-8 مقامات پر جو وہ لوگ آ کے بیٹھ گئے، اور جس کے نتیجے میں ہر طرف ٹریفک جیم ہو گئی تھی۔ تو اس کے نتیجے میں پھر انٹروین کرنا پڑا مقتدر قوتوں کو، اور انہوں نے رابطے کیے، اور ان سے یہ جو MWM والے یا شہداء کے جو ورثہ تھے ان سے بات کی، اور ان سے کہا کہ آپ مہربانی کریں اور اس کو اٹھا لیں، جو بھی آپ کے مطالبات ہیں ان کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ تو اس کے بعد انہوں نے، ظاہر ہے کہ پاک فوج کی رسپیکٹ ہے، ایک ہمارا قابل اعتماد ادارہ ہے، اس حوالے سے انہوں نے ورثہ نے ان کی بات تسلیم کر لی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ خان صاحب جو ہے نا اب کیتا کسے نے تے لڑیاں پان آپ پہنچ گئے کہ جی ہم نے یہ کر لیا، اور فتح کے شادیانے بجانے والے ان کے چہرے پہ، جیسے فتح کے شادیانے بج رہے ہوں نا کسی کے، تو اس طرح چہرے پہ خان صاحب کے چمک دمک نظر آ رہی تھی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی انڈیا نے جو ہے وہ یہ سارا کیا ہے، اور انڈیا ہمارے ملک میں دہشت گردی کروانا چاہتا ہے اور اس کو کرواتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے، اور بھارت کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں امن ہو، اس لیے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، اور ہمارے دشمن کو ایسا ہی ایٹیچیوڈ رکھنا چاہیے۔ لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے خان صاحب کہ آپ کی حکومت کے دوران آپ کے نیچے کام کرنے والے ادارے وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے، ان کا تو حساب کتاب دیں۔ وہ جو آپ بار بار سنایا کرتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو حکمران ذمہ دار ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، تو آپ بار بار اس کو کوڈ کیا کرتے تھے۔ تو اب تو بھائی یہ 10 لوگ ذبح کر کے مار دیں۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے واقعات
یعنی سانحہ ساہیوال کا واقعہ ہے، اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو ہوتے ہیں، روزانہ ہو رہے ہیں، بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں۔ ابھی 2 روز پہلے لاہور کے اندر ایک بچے کو زیادتی کے بعد اینٹیں مار کے قتل کر دیا گیا، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو خان صاحب ان کا جواب آپ کیا کہیں گے کہ وہ سارا کچھ انڈیا کر رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ سے گورننس نہیں ہو رہی، آپ کی ٹیم نااہل ہے، اور آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس کا آپ کو ایکچول میکنزم ہی نہیں پتہ کہ ریاست کس طرح چلتی ہے اور یہ کام کس طرح لیے جاتے ہیں۔ یہ بڑا فن ہوتا ہے کہ آپ جو انسان کسی سے کام لے لیں، یہ بہت بڑا فن ہوتا ہے، اور یہی اصل میں کپتان کا کام ہوتا ہے۔ یہ کوئی کرکٹ دی ٹیم نہیں ہے کہ اتھے جناب جڑا بندہ پسند نہیں آیا ان تبدیل کرتا، ایسا نہیں ہے خان صاحب۔ یہ ملک ہے، 22 کروڑ انسان یہاں پہ بستے ہیں، اور ان کی زندگیاں ہیں، ان کے روزگار ہیں، ان کی عزتیں ہیں، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو حساس، یعنی یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ انسان ہے، اور میں بھی ان کے جیسا ہی انسان ہوں، ان کی طرح ہی میں یہاں پہ رہتا رہا ہوں، اور مجھے ان کا خیال رکھنا ہے۔ یہی وعدہ کر کے آپ آئے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رویہ خان صاحب نے اور ان کی گورنمنٹ نے اس میں رکھا، ندیم افضل چند صاحب خان صاحب کے مشیر ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، اور شریف آدمی ہیں ندیم افضل چند صاحب، بڑے بھلے معنی سا آدمی ہیں، اور بڑے دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، بڑے زیرک سیاستدان ہیں۔ اب وہ بہت چھوٹے جملے میں انہوں نے بہت بڑی جو ان سے نا میسیج کنوے کر دیا کہ یار میں بے بس ہاں، میرے واسج کچھ نہیں، خان صاحب میری گل منن تیار نہیں ہے۔ یہ اگر آپ کے جو قریبی لوگ ہیں وہ اس طرح سے آپ سے ایک قسم کا یعنی اکتا سے گئے ہیں، چھٹ کے جا نہیں سکتے، پرابلم ہے، پیپلز پارٹی سے آئے تھے، پیپلز پارٹی جگہ کوئی نہیں، یا واپس نہیں جا سکتے، سو مجبوریاں ہو سکتی ہیں ان کی، لیکن وہ بیچارے اپنی بے بسی کا انہوں نے اظہار کیا۔ تو خان صاحب جو لوگ آپ کے قریب، پولیٹیکل لوگ آپ کے قریب ہیں، ان سے مشورہ کر لے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اندر کا انسان جگا دیں، اور آپ جو وزیر اعظم ہر ویلے بنے رہتے ہیں نا، وہ نہ بنے اور انسان بن جائیں، تاکہ پاکستان کے انسانوں کے مسائل آپ بہتر انداز میں حل کر سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو۔